آج زیر بحث لانا ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ رب نے انہیں ہماری فطرت بنایا ہے، اور جب وہ مسائل آدم اور حوا کے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ہیں تو پھر اس میں بے وجہ اور بے جا شرمانا نہیں چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز، انسان پر کون سے معاملات ہیں، کیفیتیں ہیں کہ جو طاری ہو جائیں تو اس کا جسم پاکیزگی سے نکل کے، نفاست سے نکل کے، طہارت سے نکل کے جنابت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے عربی زبان میں جنوبی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان جنابت سے ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، کسی جگہ ہے، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت کی کوئی قسم اس وقت دنیا میں نہیں سوائے اچھے خوابوں کے، جس میں انسان کو اس کے مستقبل کے بارے میں یا اس کی جائز ضرورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے یا اس کی پراگندگی کے معاملات جو دن بھر سوچتا ہے اس کے ساتھ طاری ہوتے ہیں، اور جب اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور ایک وہ چھوٹی موت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ جو کیفیت ہوتی ہے، اس حالت میں جوانی کے عالم میں جس طریقے سے ہمارے ہاں ٹینک فل ہو جاتا ہے تو اس کے اوور فلو کا سسٹم ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں یہ سسٹم رکھا ہے، اور اسے عربی میں لفظ احتلام، باپرد لفظ ہے، باحیا لفظ ہے، اور یہ جوانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح لفظ ہیں حدیث کے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جو بھی شخص جوان ہو گیا ہے جمعے والے دن اس پہ غسل واجب ہے۔ تو احتلامی کیفیت مرد سے ہو یا عورت سے، اور یہ کوئی گھبرانے یا شرمانے کی بات نہیں، یہ مسئلہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محبوب، جو مسئلہ ایک مرد کے ساتھ پیش آتا ہے وہی چیز خواب میں عورت بھی دیکھتی ہے، پھر اس کی بھی وہی کیفیت ہو جاتی ہے، کیا کرے؟ یہ جنبی ہو چکا ہے، مرد ہے یا عورت، یہ غسل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گھر میں ہو تو کیا مسجد میں سویا نہیں جا سکتا؟ کافی سارے لوگ آپ دیکھیں گے مسجد میں سونے سے منع کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں سونے سے منع نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ، نوجوان طالب علم، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صفہ کا چبوترا جسے آپ صفہ یونیورسٹی کہتے ہیں، یہ مسجد میں تھی، اور صحابہ کرام 300 کے لگ بھگ مسجد میں ہی سوتے تھے۔ تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے گھر میں اگر ایسے ہو گیا ہے تو پھر سونا ہی نہیں، سونا نہیں بند کیا جائے گا، سویا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، قیلولہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کا گھر ہے، آرام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر غسل واجب ہو جائے گا۔ نہانا ہے، مسجد میں رکا نہیں جائے گا، چلے جائیں گے، گھر میں ہے تو تب بھی، آفس میں ہے تو تب بھی، کسی بھی جگہ ہے، یہ جنابت کی کیفیت ہوتی ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے ہاں نوجوان کئی دن اسی حالت میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، نہ لباس تبدیل، نہ اس کے دھونے کا اہتمام، نہ نہانے کا اہتمام۔ تو یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور ایسے کرے تو گھن آتی ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھانا یہ ہمارا فرض ہے اور ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری کیفیت کہ انسان شادی شدہ ہے، اپنے ازدواجی تعلقات سے گزرتا ہے، اور پھر اس کی جوانی اللہ تعالی نے جو وجود میں نسل کو بڑھانے کے لیے پانی اسے دی ہے وہ خارج ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ محتلم ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے کئی مسائل ایسے ہیں جو ہماری رسوم و رواج سے جڑے ہوئے ہیں کہ بیٹی صبح آٹا نہیں گوندھ سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز سے پہلے غسل کا اہتمام کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ اتنی دقت کے ساتھ یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ فرماتے ہیں آپ نے روزہ رکھنا ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا،
آپ اپنے حقوق ادا فرما چکے ہوتے اور سحری کرنی ہوتی، نہانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کر لیتے، کھانا کھا لیتے اور نماز میں جانے سے پہلے آپ غسل فرما لیتے. یعنی یہاں تک شریعت نے دقت اور باریک بینی کے ساتھ جو اجازت ہے اتنی اجازت رکھی ہے اور جو پابندی ہے اس پابندی کو سمجھا دیا ہے. لہذا اور دوسری صورت کہ خواتین کام نہیں کر سکتی، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ایسی بات نہیں ہے. ہاں اس میں آگے چل کر کے احکام آئیں گے کہ سونے سے پہلے اگر یہ کیفیت ہے، حالت طاری ہے اور نہانے کا اس وقت من نہیں کر رہا تو آپ وضو کر کے لیٹ سکتے ہیں، جسم کو دھو کے وضو کر کے آپ سو سکتے ہیں اور نماز سے پہلے صبح آپ غسل کر سکتے ہیں.